وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ہر وقت ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف لگائے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتا رہے۔ ان کی زندگی کا مشن ہی یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ کامیابی کا نسخہ اور کامیابی کا طریقہ اور واحد راستہ یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح اور پھر نیکی کی بات پہ ایک دوسرے کو لگائے رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خیر کے کام کرتے رہنا اور اس راہ کے اندر آنے والی مشکلات پہ صبر کرتے رہنا۔ یہ سورہ مبارکہ صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تو الوداع ہوتے ہوئے یہ سورت ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، زمانے کی قسم ہے یقیناً سب انسان بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ وہی بچیں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اس راہ میں آنے والی مشکلات اور صبر، خیر پہ، نیکی پہ اور برائی سے بچنے پہ صبر کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ یاد رکھیے، آج ایک بہت بڑا مغالطہ ہمیں یہ لگا ہوا ہے کہ جگہ جگہ مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، خطبات جمعہ ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے، علماء اپنا کام کر رہے ہیں، ذمہ داران اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، مبلغین رب کی راہوں میں لگے ہوئے ہیں، علماء کرام خیر کے کام کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، علماء اپنا فرض اپنی استطاعت کی حد تک نبھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے تب تک دعوت کا کام کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے نتائج نہیں مل سکتے اور وہ بار آور اور فروٹفل نہیں ہو سکتا جب تک پورے کا پورا معاشرہ اپنی اپنی جگہ پہ اس کام کے ساتھ جڑتا نہیں ہے اور اس کام کے ساتھ لگتا نہیں ہے۔ اب یہ لگنے کے اپنے اپنے لیولز ہیں۔ کسی کے لیے دعوت سے جڑنا یہی ہے کہ وہ عالم کے ساتھ جڑ جائے، خیر کے کام کرنے والوں کے ساتھ جڑ جائے۔ کسی کے لیے جڑنا یہی ہے وہ اپنا مال پیش کرے، کسی کے لیے جڑنا یہی ہے وہ اپنی رہائش، اپنا مکان، اپنی جگہ پیش کرے، کسی کے لیے جڑنا یہی ہے وہ اپنا قلم پیش کرے، کسی کے لیے جڑنا اور وابستہ ہونا یہی ہے کہ وہ جو کچھ اس راہ کے اندر کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے لکھنے کی صلاحیت دی ہو، بولنے کی صلاحیت دی ہو، علم کی صلاحیت دی ہو، وہ ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، پروفیشنلز، مختلف میدانوں کے اندر کام کرنے والے، سافٹ ویئر فیلڈ کے ماہرین، کمپیوٹر سائنسز کے ماہرین، میڈیکل کے ماہرین، انجینئرنگ کے ماہرین، کاروبار کے ماہرین، ہر طبقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی، سمجھانے کی، بات آگے پہنچانے کی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ ان کے اوپر فرض ہے کہ دین کا بنیادی علم حاصل کریں اور اتنا بنیادی علم حاصل کر لیں کہ اپنے اپنے طبقے کے اندر، اپنی اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے اپنے ماحول کے اندر وہ خیر کا کام کریں۔